آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کچھ صحابہ کرام تشریف لائے اور یہ صحابہ کرام نے جنہیں مالی طور پہ کمزور سن، جنہاں دے کول زیادہ پیسہ نہیں، جائیداد نہیں، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پریشانی ہے اور اس کا حل چاہیے ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا پریشانی ہے؟ عرض کی تھی حضور جہے لوگوں کو مال ہے، دولت ہے، روپیہ پیسہ ہے، وہ نیکیاں دے ساڈے تو اگے گزرے جا رہے ہیں۔ وہ مال دے نال، روپے دے نال، جائیداد دے نال وہ نیک عمل کر لیندے نے جہاں اسی نہیں کر سکتے۔ اور مثال دیتی کہ جس طرح کہ وہ حج ہے، وہ حج کرتے ہیں لیکن اسی حج نہیں کر سکتے۔ تو ساڈے واسطے بڑی پریشانی ہے کہ اساں کیا کریے کہ جس دے نال اسی نیکیاں دے وچ انہاں دے برابر ہو جائیے۔ یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان دا تسی جذبہ ایمانی ویکھو کہ انسان ہمیشہ مال و دولت کے اعتبار نال ویکھدا ہے تو اس کی خواہش کیا ہوندی ہے؟ انہوں نے یہ اعتراض نہیں کہ ساڈے کول مال تھوڑا کیوں ہے، نہ انہوں نے یہ اعتراض ہے کہ دوسرے کول زیادہ کیوں ہے، نہ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکوہ ہے، نہ اس کے نال کوئی حسد ہے کہ اندر کول زیادہ کیوں ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم سے کوئی اعتراض ہے۔ صرف خواہش ہے کہ وہ نیکیاں کر جاندے نے ساڈے کول نہیں کیتیاں جاندیاں، وہ حج کر لیندے نے ساڈے کول حج نہیں ہوتا، وہ صدقہ و خیرات کرتے ہیں اساں نہیں کر سکتے، وہ کسی غریب دی یتیم دی خدمت کرتے ہیں اور اساں نہیں کر سکتے، پھر اساں کیا کریے؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تساں ہر نماز تو بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھیا کرو، اللہ تعالیٰ تانوں انہاں تو زیادہ اجر و ثواب عطا فرما دے گا۔ یعنی کہ جڑے مال خرچ کر کے، روپیہ پیسہ لگا کے، جڑے وہ نیکیاں کر کے تواڈے تو آگے گزر رہے ہیں، فرمایا تسی اگر اے عمل کرو گے تو تساں انہاں دے برابر ہو جاؤ گے۔ اب صحابہ کرام علیہم رضوان دا جو جذبہ ایمانی ہے ویکھو کہ یہ جڑی خبر ہے وہ انہاں تک بھی پہنچ گئی جڑے مالدار نے۔ تو گزارش تو کیتی ہے غربا نے، لیکن فرمان پہنچ گیا امیراں تک بھی، تو انہوں نے بھی اندر تے عمل کرنا شروع کر دیتا۔ انہوں نے نہیں فرمایا کہ اسی تو پہلے ہی بڑیاں نیکیاں کرتے پیا، بڑے اعمال کرتے پیا، تو سانوں یہ کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے بھی عمل کرنا شروع کر دیتا۔ آپ وہ پھر آئے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کہ حضور وہ بھی عمل کرنے لگ پے نے۔ فرمایا اے اللہ دا فضل ہے، اللہ نے انہوں نے عطا فرمایا تسی بھی جاری رکھو، انہوں نے بھی کرن دیو نیکی۔ یعنی یہ تسبیح جڑی تسبیح فاطمہ سلام اللہ علیہا ہے، جڑی سانو ہر فرد نماز تو بعد کرنی چاہیے، ان دی اینی فضیلت ہے کہ جڑیاں نیکیاں انسان وچ کرن دی طاقت ہی نہیں، جڑے اعمال انسان کر ہی نہیں سکتا۔ یعنی حج کتنا بڑا عمل ہے، اور انہوں نے جا کے عرض کی تھی حضور وہ حج کرتے نے، اور حدیث پاک کے لفظ نے کہ حضور وہ حج کرتے نے ساڈے کول حج نہیں ہوندا۔ فرمایا تساں تسبیح فاطمہ پڑھیا کرو، اللہ تانوں بھی حج دا ثواب عطا فرمائے گا۔ یعنی ان دی اتنی فضیلت ہے کہ اگر اسی اس نو پڑھنے ہاں تو پڑھن والے نو اللہ تعالیٰ اتنی برکات عطا فرماتا ہے۔